بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم برادران اسلام، آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے دنیا کا جہان اور یہ عالم، اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا اور اس کی حقیقت کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا. حقیقت کو سمجھنے والا وہی ہے جس نے اس جہان کو پیدا فرمایا، جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، وہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے. جس نے بنایا وہ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی زندگی وہ حقیقی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر انسان میں سمجھ ہو اور عقل ہو تو وہ سمجھے اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ جل شانہ نے یہ دنیا کا جہان بنایا، یہ صورت اور دھوکے کا جہان ہے، اور جو اس سے آگے آنے والا جہان آخرت کا جہان وہ حقیقت کا جہان ہے. یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ سب کچھ ہے. اللہ نے اسے چھپایا ہوا ہے اور پردوں کے پیچھے مستور رکھا ہوا ہے. یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. روزے دار تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن روزے کو کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی کہ یہ میرا روزہ ہے. نماز کو بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ میری نماز ہے. تلاوت کو کسی نے دیکھا نہیں کہ میری تلاوت ہے. یہ اعمال جو ہے یہاں پر اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جو آنے والا جہان ہے، حقیقت کا جہان ہے، اس میں ان سب چیزوں کا وجود ہوگا. نماز اس کی حقیقت ہوگی، روزے کی حقیقت ہوگی، جتنے بھی ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں وہ حقیقت ہوگی. دوسری چیز یہ کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہی کیا ہے. اگر ہماری سمجھ عقل ٹھیک ہو
تو نظام میں خرابیاں کیوں پیدا ہوں؟ کائنات کی خرابیاں انسان کے دماغ کا خلل اور دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں یہ خود بتلاتی ہیں کہ انسان کا دماغ اتنا ٹھیک نہیں کہ حقیقت کو معلوم کر سکے، اتنا یہ ہے نہیں۔ یہ محدود دماغ 4 انچ میں سر میں درد ہو جائے تو اسے گولی لینی پڑتی ہے، اور اگر زیادہ اس کی رگ خراب ہو جائے تو یہ پاگل خانے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر پھٹ جائے تو یہ مر جاتا ہے۔ اب یہ دماغ اس کائنات کا ادراک کرے اور حقیقت کو سمجھے، یہ سمجھ نہیں سکتا۔ حقیقت کو سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ راز کوئی کسی کو دیتا ہے جب آپ اس سے دوستی کرو گے، دوستی کے بغیر کوئی کسی کو راز نہیں دیتا۔ تو اللہ کا جو حقیقت کا نظام اور عالم آخرت کا جو نظام ہے وہ اللہ کھولتا ہے، اللہ اس کا راز بتلاتا ہے، لیکن اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، اس سے محبت رکھے، اس سے قرب پیدا کرے، اسے اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ دشمنوں کو کیا ملے گا؟ کوئی راز دشمنوں کو دے گا؟ اور جو بے تعلق ہیں، جن کے سینوں میں دنیا کا گند پڑا ہوا ہے، جو غیروں سے محبت کرتے ہیں، اسے اللہ کیسے یہ راز سمجھائے گا؟ بس یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، یہاں سمجھو کہ سارے لوگ سوئے ہوئے، یہ غفلت کا جہان ہے، یہ خواب کا جہان ہے۔ فاذا ماتوا انتبہوا، اس کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہوا، آنکھ کھل جائے گی، حقیقت سے پردے ہٹ جائیں گے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ نماز کی قیمت کیا تھی، روزوں کی قیمت کیا تھی، اور میری زندگی کی قدر و قیمت کیا تھی، اور دنیا میں جو کچھ تھا اس کی حقیقت کیا تھی، یہ اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر اس دنیا میں رہ کر بھی کوئی اپنے آپ کو مار ڈالے، اپنے اوپر موت طاری کر دے، تو اسے بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، نہیں تو مرنے کے بعد ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں ہم کائنات کا جو حسن دیکھ رہے ہیں، کائنات میں جو رنگینیاں دیکھ رہے ہیں اور جو سبزہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور اس کی ابتدا کیا ہے۔ ایک حسین خوبصورت انسان جس کا چہرہ بہت اچھا اور خوبصورت ہو، دل پسند ہو، اس کی حقیقت کو دیکھنا ہو تو اس کو اس حال کی گولیاں دے دو، یا اس کو پیٹ صاف کرنے کی گولیاں دے دو، اس کو جلاب ہو جائیں اور پیٹ اس کا 3 دن تک جاری ہو، گندگی جسم سے نکل جائے، تو 3 دن کے بعد اس کے جسم پہ ایسی نقاہت طاری ہوگی کہ کوئی اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ گال پچک جائیں گے، آنکھیں اندر چلی جائیں گی، اور پیشانی کا گوشت اتر جائے گا، اور یہ اندر چلے جائیں گے، اور چہرہ ایسا ہوگا کہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ حسن صورت جو انسان میں دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ اس گندگی کی بدولت ہے یا کیا ہے؟ ایسا حسن انسان کا جو انسان کے اندر کی گندگی کی بدولت ہو، اب اس حسن پہ انسان فریفتہ ہوتا ہے، اور اس حسن پہ اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو سبزہ
اور گھاس نظر آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس سبزے اور گھاس پر وہ گوبر زیادہ ڈالیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اب بتاؤ یہ خوبصورتی جانوروں کی نجاست اور گندگی اور گوبر کی بدولت ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو اس گوبر کی بدولت ہے. اور کسی سبزے کو گٹر کا پانی دے دو تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ اس گٹر کی بدولت ہے. یہ دنیا کا حسن اور یہ رعنائیاں اور یہ جمال، یہ سبزہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ان گندگیوں کی بدولت ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر انجام اللہ فرماتے دنیا کی زندگی کا مثال اے میرے محبوب تو ان کے لیے بیان کر کماء انزلناہ من السماء، جیسے پانی ہم نے بارش کا آسمان سے نازل فرمایا. فاختلط بہ نبات الارض، زمین میں گھاس اور سبزہ ایسا ہوا، ایسا گھنا ہوا کہ آپس میں مل گیا، جڑ گیا، سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے. ایک دن آیا، ہوائیں لگی اور طوفان آئے، فاصبح ہشیما، وہ سوکھا ہو گیا اور گھاس ہو گیا. تذروہ الریاح، اب اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں، جانور اس کو رونتے ہیں، پاؤں کے نیچے آتا ہے اور وہ تنکے بن جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اللہ فرماتے یہی سمجھ لو کہ دنیا کی چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اس مثال کو پیش کر کے اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ دنیا کا سنگار ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے. اللہ کیا ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ جس کے پاس ہم دولت زیادہ دیکھتے ہیں کہتے جی بھی اللہ نے اس پہ راضی ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی سود سے مال بنا لے تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے. کوئی حرام سے پیسہ جمع کرتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے. مال تو اللہ دیتا ہے زیادہ بخیلوں کو، جو نہ کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں. کبھی کبھی اللہ کا تکوینی نظام ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو امانت کر کے کسی کے پاس پہنچانا ہوتا ہے. اب اللہ کے تکوینی نظام میں یہ چیز ہے کہ یہ جو مال اور دولت ہے یہ 100 سال بعد ایک اس کے خاندان میں بچہ پیدا ہوگا، یہ مال اس کو ملنا ہے. اب اللہ کیا کرتا ہے کہ اس خاندان کا جو سب سے بڑا بخیل ہوتا ہے نا اس کو اللہ مال دے دے. وہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ جمع کرتا رہتا ہے. ارے بھائی تمہارے کپڑے میلے ہیں اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ کھا. کہتا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھانے کھلانے کے لیے نہیں رکھا. اللہ نے اس کے بعد امانت رکھی ہے، وہ 100 سال کے بعد کسی کو ملنی ہے. اب اللہ نے اس کے اندر بخل کی صفت پیدا کر دی ہے کہ یہ بخیل ہے، نہ خود کھاتا ہے. 100 سال بعد جو اس کا پوتا پر پوتا آئے گا وہ اس کو لے لے گا، بلکہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر خوبی سے مال اس تک پہنچاتا ہے. وہ قرآن کریم میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے تھے تو ایک گاؤں سے گزرے تو بھوک لگی تھی، کہا ہمیں کھانا کھلاؤ. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھلائیں گے. پتہ نہیں تم کہاں سے آئے ہو، کوئی کافر تھے، کون تھے، انہیں کھانا نہیں کھلایا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، تو وہاں دیکھا کھانا نہیں کھلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، غصہ بھی آیا. وہاں دیکھا کہ گاؤں میں ایک دیوار گھر کی بالکل ٹیڑھی اور گرنے کے قریب تھی. تو جناب خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا. اللہ نے اس کو طاقت دی تھی
تکوینی نبی تھے، اس کو ایسے ہاتھ کیا تو دیوار سیدھی ہو گئی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، غصہ ہو گئے کہ عجیب بات ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ اس پر احسان کر رہے ہو. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ اور میں دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کروں، لیکن میں بتلاتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کیا. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. یہ دیوار جو ہے یہ دو بچوں کی تھی، یتیم تھے اس شہر میں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، تو یہ دیوار گرنے کی قریب تھی. اللہ کے مشیت اور ارادے میں یہ چیز تھی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ ان کو ملے گا. یہ دیوار توڑیں گے تو ان کو خزانہ ملے گا. اب اگر یہ دیوار گرتی، یہ چھوٹے بچے تھے، لوگ لے جاتے خزانہ، تو اللہ نے فرمایا اس کو سیدھا کر دو تاکہ جب یہ بڑے ہوں گے پھر یہ اپنی چیز لیں گے. تو اللہ اس امانت کو رکھ کے اس بچوں کے بڑے ہونے کے بعد اس تک پہنچانے کا اللہ نے انتظام فرمایا. تو سمجھو بخیلوں سے اللہ وہ کام لیتا ہے جو جس طرح سے شیطان سے کوئی کام لیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ برا کام جو وہ 1.5 سے کرایا جاتا ہے. یہ بخیل جو یہ 1.5 ہے. اللہ مال کے پہنچانے کا نظام جو ہے ان سے کراتا ہے. خود نہیں کھاؤ، دوسروں کو نہیں کھلاؤ، یہ بدبودار چیز تمہارے خاندان کے پرپوں تک پہنچاؤ بس. اب وہ پہنچاتا ہے، ذریعہ بنتا ہے. مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی دلیل نہیں ہے. لا تغتبطن فاجرا بنعمۃ فإنك لا تدري ما هو لاقٍ بعد موته. جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی گناہگار اور اللہ کے باغی بندے کے پاس مال دیکھ کر تم حرص نہ کرنا اور تم طمع نہ کرنا اور تمہیں حسد پیدا نہ ہو. اس لیے تمہیں کیا پتا کہ یہ مال اس کے پاس ہے لیکن مرنے کے بعد اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اگر مال والے، حکومتوں والے، اسباب والے کامیاب ہوتے ہیں تو شاید سب سے بڑے کامیاب فرعون، حامان، شداد، قارون، یہ دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہوں گے. تو ان کا انجام کہاں ہے؟ فرعون کے پاس حکومت تھی، نمروز کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس وزارتیں تھیں، ان کے پاس عہدے تھے، مال بھی ان کے پاس تھا، دنیا میں انہوں نے جنتیں بنائی ہوئی تھیں، قارون کے خزانے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اس نے دنیا میں جو جنت کے مثل اپنا محل تعمیر کرایا، اس محل کے ساتھ اس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. فہو یتجلجل بہ الی یوم القیامہ. قیامت تک یہ زمین میں دھستا ہوا جائے گا، دھستا ہوا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے مال کو جس مصرف کے لیے رکھا اس نے اس مصرف میں اس کو استعمال نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ اوتیت علی علم عندی. اس نے اپنے رب کا انکار کیا، اللہ کا باغی بنا، اور اس نے کہا یہ مال تو میں نے اپنی چالاکی سے جمع کیا ہے تو میں کیوں کسی مصرف میں دوں، یہ میرے عقل اور ذہن سے یہ خزانہ جمع ہوا ہے. تو مال کسی چیز کے کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس جہان میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی حقیقت نہیں. اب اتنے بڑے جہان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنایا. اب اللہ فرماتے ہیں یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. بنانے والا خود فرماتا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. تو بتاؤ کہ ہماری عقل ٹھکانے نہیں یا اللہ کا حکم ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان ٹھیک ہے، ہماری عقل ٹھیک نہیں ہے، اس کا فرمان ٹھیک ہے.
کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، اور جو اس میں سامان ہم دیکھتے ہیں، سامان میں ساری چیزیں آ گئی، گاڑیاں، محلات، اور یہ ہمارے جتنے بھی چیزیں زینت و بناوٹ اور سنگار کی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ متاع الغرور ہے، یہ بھی دھوکے کا سامان ہے۔ اب دھوکہ تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں حقیقت نہ ہو، حقیقت کو دھوکہ نہیں کہا جاتا۔ دھوکہ تو ہم اسی کو کہتے ہیں جس کی حقیقت ہو ہی نہیں۔ جس نے بنایا وہ خود فرماتا ہے کہ یہ گھر بھی دھوکے کا اور یہ سامان بھی دھوکہ کا، اور ہم کہتے ہیں حقیقت۔ اب یہ انسان جس کو اللہ نے بنایا، جو کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میری بات چلے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ کہ اس پر اللہ نے اپنی ستاری کی ہے، اور اگر کوئی پیٹ کی کھال اتر جائے پھر پتہ چلے کہ کوئی قریب بیٹھنے بھی دیتا یا نہیں دیتا۔ اللہ نے اس گندگی کے اوپر پردہ رکھ دیا ہے اور اپنا کرم فرمایا ہے۔ جو لوگ گھن نہیں کرتے، جو لوگ اس کو قریب بیٹھنے دیتے ہیں، یہ اللہ کی ستاری ہے، ورنہ یہ پردہ چاک ہو جائے تو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ کسی بادشاہ نے اللہ والے کو کہا کہ تم مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میرے پاس یہ تخت شاہی ہے، یہ خزانے، قلعے اور فوجیں ہیں، تو مجھے جانتا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تیری ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اور تو درمیان میں کیا، مجھے سارا پتا۔ اولوں کا نطفۃ قذرۃ وآخروں کا جیفۃ مضرۃ وانت تحمل بینہم العذر۔ تمہاری ابتدا یہ ہے کہ تم ناپاک قطرہ، تمہاری انتہا یہ ہے کہ تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بنے اور تو بدبودار ہو جائے، اور تمہاری درمیان کی کیفیت یہ ہے کہ تم منو اور ڈھیروں اپنے وجود میں گندگی لیے پھرتے ہو۔ یہ تمہاری ابتدا، انتہا، اور یہ تمہاری حقیقت ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کائنات میں وجود اس ذات کے شایع نشان ہے جو موجود حقیقی ہے۔ ہم کون سے موجود ہیں جو ہم 50-60 سال پہلے نہیں تھے، ابھی ہیں، پھر 50-60 سال بعد نہیں ہوں گے؟ تو ہم کون سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں؟ ہمارے اوپر تو ایسا دور گزرا جس میں ہم نہیں تھے، اور ایسا دور آنے والا جس میں ہم نہیں ہوں گے۔ ابھی ہم کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، ہمارے آگے بھی عدم ہے اور پیچھے بھی عدم ہے، یہ درمیان میں مختصر اللہ نے اپنے وجود کے پرتوں سے یہ اس انسان کو پیدا کیا۔ اس کے وجود کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا ذل ہے، اور اللہ کے وجود کا پرتو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں دنیا میں، سائے کی طرح چل رہا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما مثلی و مثل الدنیا الا كرجل راكب استظل تحت شجرة ثم راح۔ میری مثال اور دنیا کی اس طرح ہے کہ آدمی کسی درخت کے نیچے آ کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چل پڑا۔ یہ مسافر ہے، یہ صورت کا جہان ہے، حقیقت کا جہان نہیں ہے۔ حقیقت کا جہان آخرت کا جہان ہے، جس میں ہر چیز کی حقیقت ہوگی۔ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ سب کچھ ہے۔ آخرت کا جہان، جب یہاں سے مومن جائے گا، قبر میں جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ مال کتنا قیمت والا ہے اور اللہ کا کلام کتنا قیمت والا ہے، اسے پتہ چلے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن یہاں تلاوت کرتا ہے، ہمیں اس کی تلاوت نظر نہیں آتی، لیکن جب قبر میں پہنچے گا تو قبر میں پاؤں کی طرف سے اللہ کا عذاب آ رہا، تو اس کے سرانے خوبصورت، حسین، جمیل صورت والا انسان ہوگا،
جو اللہ کے عذاب کو ٹالے، تو یہ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے، میں تجھے جانتا نہیں، جو مجھ سے عذاب کو ہٹایا تو نے؟ وہ کہے گا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں تو وہی قرآن کریم کی 30 آیتوں والی سورہ تبارک الذی ہوں جسے تو عشاء کے بعد اپنے بستر پہ لیٹ کے پڑھتا تھا۔ مجسم شکل ہو، یہاں ہمیں کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں ہمیں کلمے کی قیمت حقیقت نظر نہیں آتی، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے، آپ کو تبلیغ والے بتاتے ہیں حدیث، تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص ایسا اللہ کے میزان عدل پر حاضر ہوگا جس کے 99 گناہ ہوں گے، اور ایک گناہ اس کا اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان سے بڑا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تیری ایک پرچی میرے پاس ہے نیکی کی، وہ اس پلڑے میں رکھتے ہیں، اور یہ گناہ اس پاس ہے، احضر وزن، تو آؤ تیرا وزن ہو۔ تو وہ کہے گا اللہ یہ کیا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ اب یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے ان گناہوں کے سامنے؟ اللہ فرماتے نہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم میزان عدل قائم فرمائیں گے، قیامت کے دن کسی کے ساتھ ظلم ناانصافی نہیں ہوگی، اگر رائی کے برابر کسی کی کوئی نیکی جو کچھ ہوگی ہم اسے سامنے لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں احضر وزن، وہ ایک پرچی اتنی ہوگی اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، جو اس نے اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو۔ 99 گناہ ایک طرف اور ایک پرچی وہ ایک طرف۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقاشت الصحفات وثقلت البطاقہ، وہ سارے ان کے گناہ وہ سارے اڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی وزندار و بھاری ہو جائے گی۔ جنت کا فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اب یہاں ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہمیں تو نظر بھی نہیں آتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہلکا ہے، یہ ہلکا ہے، اس میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، لا الہ الا اللہ یہ پورے میزان کو، اللہ کی میزان جس کا فرماتے ہیں کہ اس کی عرض و طول کوئی معلوم نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی بڑی میزان ہوگی اور کتنی بڑی ترازو ہوگی، تملأ المیزان، وہ پورے اس ترازو کو بھر دے گی۔ اب صورت اس کی اتنی ہے، لکھتے ہیں تو اتنا ہے، زبان سے پڑھتے ہیں تو سیکنڈ لگتا ہے، لیکن یہ اتنا وزن کس چیز کا ہے؟ یہ وزن اس کی نیت کا، اخلاص کا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ کے ہاں عمل کی صورت اور ظاہری عمل پر اللہ کی نظر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر اس کی حقیقت پر ہوتی ہے۔ جو مومن کے سینے میں ہے نیت، تو وہاں تو وزن نیت کا ہوگا کہ اس کی نیت کے اندر خلوص کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے دنیا کے عمل جو بظاہر لگتے ہیں کہ یہ عمل دنیا کا ہے، لیکن حسن نیت سے وہ آخرت کے عمل بن جائے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آخرت کا عمل ہے۔ پانی پیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخرت کا عمل ہے۔ اپنا کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، یہ آخرت کا عمل ہے۔
کم من عمل یتصور بصورت الدنیا فیسیر بحسن النیہ من اعمال الآخرہ، وہ آخرت کے عمل بن جاتے ہیں، اور کتنے ایسے اعمال جو بظاہر لگتے ہیں کہ یہ آخرت کے عمل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن نیت کے غلط ہونے سے وہ دنیا کے بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم اس کا وزن بھی قائم نہیں کرتے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ لیکن نیت کا وزن کیا ہے کہ ایک صحابی رسول ہے جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے براہ راست فیضان یافتہ ہے، ان کے عمل کی قدر و قیمت کیا ہے؟ نماز وہ بھی وہی پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں، روزہ وہی رکھتے جو ہم رکھتے ہیں، عمل وہی کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جبل احد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور میرا صحابی اگر ایک دانہ بھی خرچ کرے تو تم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ہمارے امام، 2 رکعتوں میں حرم میں پورے قرآن کا ختم فرماتے، 2 رکعت روزانہ۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پورے قرآن کو 2 رکعت میں ختم کرنا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ 100 رکعت نفل پڑھنا ایک صحابی کے 2 رکعت نفل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں مقام کس کا بڑا ہے؟ ہم بھی سوچتے ہیں نا، جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ بہت بڑے مقام والا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا واللہ غبار دخل فرس انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز الف مرۃ، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار چلی گئی ہے، اس غبار کا مقام عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ بہتر۔ کوئی صحابہ کا مقام کیا، کوئی مقام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ کہاں سے ملا؟ الفاظ بھی وہی، نمازیں وہی، روزے وہی، لیکن یہ چیز اس میں قوت ہے، نیت میں قوت۔ ایک صحابی ہم سنتے ہیں نام لیتے ہوئے کہتے ہیں بہت بڑی شان والا صحابی، کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر الامہ جسے کہتے ہیں، امت کا بہت بڑا عالم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا، عبداللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قبیل اشر کے علم و حکمت کی اللہ کے نبی نے گواہی دی، الایمان یمان والحکمت یمانیت، اس سے کسی نے کوئی فتویٰ پوچھی اور پھر اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس طرح مسئلہ بیان کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی اور بیان فرماتے ہیں، وہ تو اس طرح بیان کیا۔ تو فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، یہ جب تک تمہارے اندر ہو مجھ سے مسئلے مت پوچھا کرو۔ کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو، الیس فیکم صاحب السواک والمطہرہ والوسادہ والنالین، یعنی عبداللہ بن مسعود، کیا تمہارے اندر وہ شخصیت نہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے نالین، مسواک، سرانہ، لوٹا اٹھانے والی شخصیت عبداللہ بن مسعود موجود نہیں ہے، تو مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو؟ اور آپ کو حیرت ہوگی
کہ اتنے بڑے مقام رکھنے والا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں کتنا زمانہ پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں یا باہر کا آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس چیز میں عبداللہ بن مسعود راضی میں اس سے راضی، وہ جس سے ناراض میں اس سے ناراض۔ لیکن حیرت ہوگی کہ ان کا قد صرف 2.5 فٹ ہے، 2.5 فٹ۔ کوئی لمبا آدمی بیٹھا ہوگا تو اس کے قد کے برابر اس کا پورا قد تھا۔ ہلکا پھلکا شخص، نہ جسامت ہے نہ وزن ہے نہ قد ہے اس کا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے چھوٹے قد والا صحابی عبداللہ ابن مسعود، لرجل عبداللہ ابن مسعود اثقل فی المیزان عند اللہ من جبل احد، اس میرے صحابی کا ایک قدم قیامت کے دن نام اعمال کی ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہو۔ بھئی یہ وزن کہاں سے ہے؟ اس دل کی قدر و قیمت سے۔ اللہ تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس کے پیچھے نماز شروع کروں، تہجد۔ میں نے کہا اس کی تجوید اچھی نہیں ہے، پھر میں نے الگ سے نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، اللہ کی زیارت میں۔ تو میں نے اپنے رب سے پوچھا، یا رب ای العمل افضل الیک فی اللیلہ، آج میں سب سے زیادہ اچھا عمل آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الصلاۃ خلف حبیب الاجمی، اگر آج تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھتے تو میرے نزدیک سب سے بہتر تھا۔ تم نے اس کی تجوید کو دیکھا کہ اس کے الفاظ اچھے نہیں ہیں، تم نے اس کے دل میں نہیں دیکھا کہ میری محبت کا دریا موجزن ہے، وہ نہیں دیکھا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کے دریا ہوں اور وحدت کے دریا ہوں، سمندر ہوں، اور وہ اللہ کی محبت کے سمندر طے کر چکے ہوں، تو پھر اس کو آپ نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے یہاں قدر و قیمت قیامت کے دن اور اس دنیا میں اس مومن کے قلب کے ساتھ ہو، مال کے ساتھ نہیں ہوگی، اسباب کے ساتھ نہیں ہوگی کہ کسی کے پاس کتنا مال ہے اور کتنا اسباب ہے۔ یہ مال کی قیمت کیا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر منها شربۃ ماء، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں دنیا کی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردہ بکرے کو کان میں پکڑا اور صحابہ کو اسے پوچھا، بتلاؤ ایکم یاخذ ھذا بدرہم، تم میں سے اس بکرے کو کوئی 1 روپے میں خریدے گا؟ وہ درہم ہے، ہمارے ہاں روپے کہتے ہیں، خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وما نحب انہ لنا بشیء، اس کو کوئی ایسے مفت میں بھی نہیں خریدے گا، ایک تو کان چھوٹے ہیں، پھر مردہ ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، تمہارے ہاں جتنی قیمت اس بکرے کی ہے اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں۔ کیا قیمت ہے؟ اللہ کے ہاں قیمت اعمال کی ہے، حسن نیت کی ہے، اخلاص کی ہے۔ تھوڑا عمل ہو، اللہ کی محبت ہو، اخلاص ہو، مومن کا دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو، محبت سے آباد ہو۔ اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اعمال کی حقیقت نصیب فرمائے، سمجھنے عملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Subscribe my YouTube channel.